ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفي مقام آخر فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ایمان کی حفاظت مطلوب تجھے اگر ہے، ایمان کی حفاظت مطلوب تجھے اگر ہے، قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان. ہر دور میں جو چیز محافظ رہی ہے ہماری، ہر دور میں جو چیز محافظ رہی ہے ہماری، وہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. معزز سامعین و حاضرین، معزز عزیز طلباء کرام و شرکائے اعزام، آج کی یہ خوبصورت محفل ایک بیٹے نے اس خوبصورت جامعہ کے ایک اسٹوڈنٹ نے جو قرآن پاک حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اعزاز کے اندر یہ تقریب سعید انعقاد پذیر ہے. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، ہمارے بھائی حضرت مولانا صاحبزادہ حکیم محمد قمر لطیف صاحب زیدہ مجدہ نے محبت کا اظہار کیا، اور میں نے بھی اپنے لیے غنیمت جانا کہ اس طرح کی خوبصورت بزم میں، محفل میں شریک ہونا ہمارے لیے یقیناً باعث برکت و رحمت اور ذریعہ نجات ہی ثابت ہوگا. اور مجھے آ کر ان بچوں کے پھولوں کی طرح کھلے چہرے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں.
یہ آج ہماری نظر میں بظاہر تو بچے نظر آتے ہیں، لیکن مستقبل کے حساب سے ہمارے یہ مسلک کا سرمایہ ہے، ہمارے دین اسلام کے یہ محافظ ہے، ہمارے دین کے یہ سپاہی اور مجاہد ہیں۔ یہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی سرحدوں پر بھی پہرا دیں گے اور دین اسلام کی سرحدوں پر بھی پہرا دیں گے، حق کی حقانیت کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے باطل کا سر ہمیشہ جو ہے وہ توڑ کر ان کا رد کرتے ہوئے باطل کو شکست سے دوچار کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس مسجد کو، اس مدرسہ کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، سب سے پہلے محمد طیب، حافظ محمد طیب صاحب کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے استاذ محترم کو، قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس ادارے کے جو نگران سمجھ لیں کہ سرپرست اعلیٰ ہیں محترم حکیم صاحب، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ ایک خوبصورت کام کر رہے ہیں کہ جس طرح درخت لگائے جاتے ہیں، پہلے ان کی نرسری تیار کی جاتی ہے، پھر وہی نرسری آگے لگائی جاتی ہے تو درخت بنتے ہیں، ان کے اوپر پھول لگتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں کے رہائشی ان کے پھولوں سے اور پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے ادارے، یہ ہماری مساجد، یہ ہمارے مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے ہر پڑھنے والا بچہ دین کا مبلغ بھی بنے گا، مدرس بھی بنے گا، محقق بھی بنے گا، محدث بھی بنے گا، خادم بھی بنے گا، اور یقیناً وہ گھر گھر میں جا کر اپنے سینے میں رکھا ہوا نور قرآن اور نور اسلام بھی پھیلائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ خوش نصیب ہیں حافظ طیب اور اس کے والدین کہ جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کو سنبھالا ہے اور سنبھالنے کے حق ادا کرنے کی کوشش بھی کی ہے، کیونکہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اولاد کو نیک بنایا جائے۔ کسی نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ اولاد کے لیے سب کچھ بنانا یہ بھی درست ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر کمال یہ ہے کہ اولاد کو بنایا جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ اولاد کو بنایا جائے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو دنیا کے اندر بھی وہی اولاد آپ کا نام روشن کرے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے سر پر بھی نور کا تاج چمک رہا ہوگا، اور والدین کے جسم پر بھی نورانی حلے چمک رہے ہوں گے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں بھی یہی ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی تھی تو صرف اولاد نہیں مانگی تھی، بلکہ یہ کہا تھا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور پھر اللہ نے جو ان کو اولاد عطا فرمائی اس کا آگے ذکر فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ اے زکریا تمہیں یحییٰ کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔
مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدہ سردار ہوگا، وحصورا اور وہ عورتوں سے پاک ہوگا، دور ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور اللہ کے برگزیدہ مقربین خاص مخلص بندوں میں سے ہوگا۔ تو پتہ چلا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اولاد مانگے تو اولاد نیک مانگے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ صافات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس کو پڑھیں تو انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، آیا میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما، یعنی نیکوکار اولاد ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم نے آپ کو یعنی ہم نے اسے بردبار لڑکے یعنی بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو اولاد مانگنا بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر نیک اولاد رب کی ذات سے مانگنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ اولاد تو اللہ نے عطا کرنی ہے۔ جیسے کہ سورہ شورا کے اندر فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، فرمایا کہ وہ یا پھر چاہتا ہے جنہیں تو بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے بیٹے بھی عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ پن کا شکار کر دیتا ہے، یعنی نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ رب علم والا ہے، قادر ہے۔ تو پتہ چلا کہ اولاد کا حصول ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے آنگن میں کوئی ایسا نور طلوع ہو جائے جس کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو جائے، ایسا گلاب کھل جائے جس کی مہک سے پورا گھر تو کیا پورا خاندان خوشبودار ہو جائے۔ تو وہ نور، وہ گلاب کا پھول ایسے بچے ہوتے ہیں، ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کو سنبھالتے بھی ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہوئے رب کا دین اور رب کا قرآن پڑھا کر انہیں گلاب کا پھول بنا دیتے ہیں۔ آئیے آخر میں صرف 2 احادیث طیبہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی روایت تو امام حاکم نے نقل کی اپنی کتاب کے اندر، راوی حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، کہ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو سیکھا اور پھر قرآن پہ عمل کیا۔ بیٹا آپ بھی توجہ کیجئے، 3 چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن کو پڑھنا، دوسرا ہے قرآن کو سیکھنا، تیسرا ہے قرآن پہ عمل پیرا ہونا۔ تو فرمایا کہ ایسے بیٹے کو، ایسے قرآن پڑھنے والے کو اللہ قیامت کے دن نور کا تاج عطا فرمائے گا، نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کے روشنی کی طرح ہوگی، اور فرمایا کہ اس کے والدین کو نور کے 2 نورانی حلے پہنائے جائیں گے۔ وہ والدین قیامت کے دن عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ، یہ اتنا خوبصورت لباس، نورانی حلے کہاں سے ہمیں ملے، کس سبب سے تو نے ہمیں عطا کیے ہیں؟ رب فرمائے گا کہ یہ جو تیرے بیٹے نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، سمجھا، قرآنی احکامات پہ عمل کیا، فرمایا کہ اس کی برکت سے آج ہم نے تمہیں یہ انعام عطا فرمایا۔
وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا حکیم صاحب کہ بیٹے کے سر پر نورانی تاج ہوگا اور والدین کے جسم پر نورانی حلے ہوں گے، بیٹے کا سر نورانی تاج سے چمک رہا ہوگا اور والدین کا جسم اس نورانی حلے کے نور سے روشن ہو رہا ہوگا۔ اور دوسری حدیث اس کے برعکس ہے، سنن ابو داؤد کے حوالے سے حضرت سہل بن معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہوگا، یعنی قرآن پڑھا ہوگا، قرآن سیکھا ہوگا، قرآن پہ عمل کیا ہوگا، فرمایا کہ اللہ اس کے سر کے اوپر ایسا نورانی تاج عطا فرمائے گا، اسے تاج پہنایا جائے گا، فرمایا کہ اس تاج کی روشنی اس دنیا کے چمکنے والے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب ابھی وقار وہاں یہ تھا کہ اس بچے کو تاج پہنایا جائے گا، بلکہ یہاں پر یہ مفہوم ذرا الٹ بیان ہو گیا، اس بچے کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا کہ وہ تاج سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اس کے والدین کی شان ہے، اس بچے کا کیا مقام ہوگا جس نے قرآن کو پڑھ کر قرآن پہ عمل کیا۔ اس لیے پہلی حدیث میں یہ ہے کہ حافظ قرآن کو تاج پہنایا جائے گا، اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خود اس بچے کے والدین کو نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کا نور اور روشنی سورج سے بھی زیادہ چمک رہی ہوگی، اور فرمایا کہ اس کا کیا مقام ہوگا جس نے قرآن پہ عمل کیا۔ تو بابی وقار اللہ رب العزت اس بچے کو مستقبل کے اندر دین کا عالم بنائے، قرآن کا قاری بنائے، دین کا خادم بنائے، دین کا مبلغ بنائے، دین کا خدمت گزار بنائے، اور اس بچے کے والدین کو بھی اللہ رب العزت اس کا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بے حساب اجر و ثواب اور انعام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال دوران گفتگو لفظی یا مفہومی ہونے والی کوتاہی اور لغزش کو معاف فرما کر اس حاضری کو گفتگو کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور بار دیگر کہوں گا کہ ہمارے بھائی محترم مولانا صاحبزادہ حکیم محمد قمر لطیف صاحب کو اللہ رب العزت دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد، شرارتیوں کی شرارت، مخالفوں کے مخالفت، منافقوں کے منافقت اور سازشوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ رب العزت انہیں دین کی اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واللہ اعلم بالصواب۔